ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اقرار کریں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ جب کوئی اقرار کرتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں تو خدا معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو کہتا ہے مجھ سے خطا نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو فریب دیتا ہے اور اس میں کلام نہیں ہوتا۔ مل کر بولیں گے، از توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے، یعنی یسوع کو بھیجے۔ یہ کتنی بڑی رعایت ہے کہ ہم توبہ کریں اور خدا اپنے بیٹے یسوع کو ہماری زندگی میں بھیجتا ہے تاکہ اس کے وسیلے ہم جو چھڑائے جاتے ہیں اس کا کام کر سکیں۔ آئیے ہم عائشہ کے ساتھ مل کر توبہ کریں گے۔ میں
तौबा करने का मतलब है वापस लौट आना, खुदा में रहना, खुदा के इरफान में तरक्की करना, खुदा का ताल्लुक़ होना, पाकीज़गी के लिए इरादा करना। मिलकर बोलेंगे, काफ़ी लंबी मुश्किल मुसीबत थी यिर्मयाह के दौर में। उसने दुआ की, खुदा के रूह कौम के लिए दुआ कर रहा है। मिलकर बोलेंगे, इसलिए खुदा फरमाता है अगर तू बाज आए तो मैं तुझे फिर लाऊंगा और तू मेरे हुजूर खड़ा होगा। और अगर तू लतीफ़ को कसीब से जुदा करे तो तू मेरे मुँह की मानंद होगा। वो तेरी तरफ फिरे लेकिन तू उनकी तरफ ना फिरना। आमीन। तौबा का मतलब होता है कि हमें खुदा की तरफ फिरना है। हमारे अंदर इंसान के दिल दिमाग में बुराई भी है, नेकी भी है, लेकिन बुराई को छोड़ना और नेकी को इख्तियार करना। तो खुदा कहता है कि वो इंसान मेरा बन जाएगा, जो दुआ करेगा मैं सुनूंगा। लेकिन शर्त क्या है कि बुराई को छोड़ना, शिकायत को छोड़ना। शिकायत जो है ये नाशुक्री है, शिकायत करना नाशुक्री है। अगर शुक्र करे तो फ़ायदा है, अगर शिकायत करे तो इंसान का नुकसान है। उनकी ज़िंदगी में खुदा का काम तो रुक जाता है और मसाइल जो है चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। शिकायत और तकरार से बचना चाहिए। ये मौका है तब्दीली का, ये शाम भी खुदा मौका देता है कि हम खुदा की तरफ फिरें और ज़हन के अंदर जो भी कमज़ोरियाँ हैं उसको छोड़ने के लिए इरादा करेंगे, खुदा हमें माफ़ करें। आइए हम कोशिश करें ताकि हमारा जो ज़हन है, दिल है, वो खुदा की मर्ज़ी को जान सके। कोशिश करें।
نے اعمال 3 باب 19 پڑھی ہے، اور یہ خدا کا الہی مکاشفہ ہے جو کلام میں سے پڑھا گیا ہے۔ یہ خدا کے منہ کی بات ہے، اور اس بات میں ہمارے لیے بہت بھلائی ہے۔ جب کلام پڑھا جاتا ہے تو خدا ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ جب آپ ایڈم سے بھی سنیں گے، خدا کا کلام خدا کا الہی مکاشفہ ہے، خدا کا خود اپنے آپ کو دوسروں پر ظاہر کرنا۔ جب بھی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو خدا اپنا آپ ظاہر کرتا ہے۔ جو کچھ خدا بتانا چاہتا ہے وہ آپ کو ظاہر ہوگا اور اس کا ظہور ہوگا۔ خدا اپنے لوگوں میں موجود ہے، الہی مکاشفے کے ذریعے، کلام مقدس کے ذریعے سے خدا جو ہے اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے اندر کام کرتا ہے، وہ اپنے کلام کو انسان کے اندر دیکھتا ہے کہ میرا کلام ذہن میں دل میں ہے۔ اگر ذہن میں دل میں کلام ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ جب بھی ضرورت پڑے گی وہ باہر نکلے گا اور کام کرے گا۔ تو یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم الہی مکاشفے کو جو ہونے کو ہے، اس کا مطلب ہے دوسروں کو ابھارنا۔ ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں، حوصلے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، کلام خدا کا سناتے ہیں کہ آپ توجہ کریں خدا کے کلام کی طرف۔ جو الہی مکاشفے میں ہے وہ نجات پائے گا۔ بغیر کلام کے انسان بغیر خدا کے چل نہیں سکتا، رجحان کے گناہ میں رہتا ہے، لیکن ہمیں رجحان کے گناہ کو چھوڑنا ہے، شکایت کو چھوڑنا ہے، تکرار کو چھوڑنا ہے اور اس کے کاموں میں مصروف ہونا ہے۔ یہ جو بائبل مقدس میں سے آج بھی کلام سنیں گے، یہ سنا ہے، یہ ایک چابی ہے۔ کیا ہے؟ ایک چابی ہے۔ الہی مکاشفہ ایک چابی ہے جس سے آسمان کھل جاتا ہے۔ بشارت کے لیے جو بند دروازے کھل جاتے ہیں، الہی مکاشفہ خدا اپنی بات آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ لیکن سخت دل جو ہے وہ کلام کو قبول نہیں کرتا۔ نرم دل جو ہے کلام کو قبول کرتا ہے، جیسے ہم سکھاتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اگر رشتوں میں سانس ہے تو رشتہ زندہ ہے، اگر رشتوں کو محسوس نہیں کرتے دکھ سکون کا، پھر رشتہ مردہ ہے۔ اس طرح کلام جب سنو یا ہم سنیں، اگر اثر نہیں ہو رہا، دل میں نہیں جا رہا، تو پھر ہمارا ایمان مردہ ہے۔ مردہ ایمان جو ہے کلام کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ انسانی عقل میں رہتے ہیں۔ لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 2:14 میں کہ نفسانی آدمی خدا کے کلام کی باتیں قبول نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں کو اور معاملات کو چھوڑیں اور خدا کی بات کو دل میں جگہ دیں۔ یقیناً جو کلام قبول کریں گے وہ کلام آپ کو پار اتارے گا۔ آئیے ہم اس بات کو یاد رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کریں 2 منٹ کے لیے۔ بھی جو کلام محکمہ آپ کو بتائے گی وہ آپ کو چھوئے گا۔ کیا کرے گا؟ چھوئے گا۔ آپ کی خدمت کو تبدیل کرتا ہے، برکت دیتا ہے۔ ایک آیت ہے، اعمال 3 باب ہے، اس کی 26 آیت میں کسی کو آتی ہو؟ دیکھو آپ چند لوگ آئے ہو،
آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو خدا پیار کرتا ہے اور آپ کو استعمال بھی کرنا چاہتا ہے۔ 3 باب ہے، آخری آیت ہے، مل کر بولیں گے، خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے۔ بدی کیا ہے؟ غرور، لوگ کو ڈرانا، برا رویہ دکھانا، کسی کو پسند نہ کرنا، یہ سمجھنا کی سمجھنا، اور یہ چیزیں خدا کو پسند نہیں۔ خدا برکت دینا چاہتا ہے جب ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آمین آمین۔ 2 بند گائیں گے آصف کے ساتھ، پھر کلام سنیں گے۔ میں اپنی دعا میں گھنٹے اور مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کے دن میں ہم سب مل جل کر سیکھیں گے کہ ہم توبہ کیوں کرتے ہیں۔ ہر دعا سے پہلے ہم توبہ کا عمل پڑھتے ہیں، اور توبہ کا عمل پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے دل دماغ میں، ہماری سوچ میں یہ بات آتی ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں داخل ہونے لگے ہیں، اس لیے ہم توبہ کرنے لگے ہیں، اور ہر دعا سے پہلے ہم توبہ کرتے ہیں۔ ہم توبہ کیوں کرتے ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ ہم توبہ کیوں کرتے ہیں۔ ہم توبہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اکثر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہ کرے۔ گناہ، ہم سب گناہ گار ہیں، اور ہم سب گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، اور کرتے ہی جاتے ہیں، اور کرتے ہی جا رہے ہیں۔ گناہ بے شک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ گناہ ہی ہے، اور بے شک چھوٹا گناہ ہو یا چھوٹا ہو، خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ خدا گناہ سے بڑی نفرت کرتا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ خدا گناہ گار سے محبت کرتا ہے، لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ سب سے اچھی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ خدا کی حضوری میں اپنے گناہ کو ماننا، قبول کرنا، اقرار کرنا، خدا کے آگے اپنے گناہ اور غلطی کا اظہار کر کے معافی مانگنا،
اور ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرنا۔ انسان 28 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ اب رحمت کی، برکت کی، خوشی کی، بحالی، ترقی کی سب کو بڑی ضرورت ہے، اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے خاندان کے اندر خوشی ہو، شفا ہو، صحت ہو، لیکن ان تمام باتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری باتیں رکی ہوئی ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے تو خدا کا فضل نہیں ہے۔ خدا کا فضل اس وقت آتا ہے جب ہم اپنے گناہ کو اقرار کرتے ہیں اور اس کو ترک کرتے ہیں۔ میرے پیچھے پیچھے ایک آیت بولے، اعمال 3 باب اس میں 19 آیت، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کی حضوری سے تازگی کے دن آئیں۔ اب تازگی کے دنوں کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں، خوشحالی کے لیے، برکت کے لیے، خاندانی ترقی کے لیے انسان بڑی محنت کرتا ہے، ہر طرح سے کوشش بھی کرتا ہے کہ ہمارے خاندان میں بحالی ہو، لیکن کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں خوشحالی اور برکت کے حصول کے لیے خدا کی طرف پھرنا ہے، خدا کی طرف توجہ کرنی ہے، خدا پر توکل کرنا ہے، خدا کا اعتبار کرنا ہے، کیونکہ ایوب 23 باب، ایوب 22 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرطے کہ تو ناراضگی کو اپنے خیموں سے دور کرے۔ بحالی کے لیے، ترقی کے لیے، تازگی کے لیے ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ قادر مطلق کی طرف پھرنا، خدا کی طرف رجوع کرنا، خدا کی طرف دیکھنا اور اسی کو ہی تکتے رہنا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں فدیے کی کثرت ہے، معافی، شفقت، کفارہ بھی ہے۔ وہی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا اور ہمیں بحال کرتا ہے، کیونکہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ مرکز 10 باب اس کی 23 آیت میں ہے، ہم سب نے یہ آیت بہت دفعہ پڑھی بھی ہے اور سیکھی بھی ہے۔ یسوع نے ان کی طرف نظر کر کے کہا، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ گناہ خدا کو کام نہیں کرنے دیتا۔ جب بھی ہماری زندگی میں گناہ ہوگا تو خدا کو کام کرنے میں مشکل ہوگی۔ ہم تو چاہیں گے کہ ہماری زندگی میں برکت بھی آئے، تسلی آئے، خوشی بھی آئے، لیکن خدا ہماری طرف دیکھتا ہے۔ بہت سال پہلے مجھے بات یاد آئی، کہتے تھے کہ برکتیں دروازے پر کھڑی ہیں لیکن ان کو اندر آنے کے لیے راستہ چاہیے، راستہ نہیں مل رہا۔ اب برکت جو کھڑی ہے وہ اندر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اندر اس لیے نہیں آ رہی کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے رویے ویسے نہیں ہیں، ہمارا مزاج ویسا نہیں ہے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک ویسا نہیں ہے، ہماری زندگی خدا کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے بدنوں پر گناہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ خدا کو کام نہیں کرنے دیتا، بلکہ بہت ساری برکات کو روک دیتا ہے۔ گناہ ایک ہولناک بیماری ہے، وبا ہے۔ گناہ خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی حدود کو توڑنے کا نام گناہ ہے۔ ہم بڑی آسانی سے گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس حد کو جو خدا نے بنا دی ہے اس کو ہم توڑ رہے ہیں۔ خدا کے حکموں کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے گناہ کے باعث ہی ہماری زندگیوں میں بیماریاں بھی آتی ہیں۔ خدا کے کلام کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں 10 حکموں کا جو چارٹ ہے نا، وہ لکھ کے تو اپنے گھروں کے اندر ضرور لگانا چاہیے،
تاکہ بچے بھی پڑھیں اور ہم سب بھی پڑھیں، اور جیسے جیسے ہم ان کو پڑھیں گے پھر اس کے مطابق ہم عمل بھی کر سکیں، اور ایسا کرنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے اور ہم پورے نہیں ہیں خدا کی حضوری میں، تو ہم کیسے ہر سنڈے کو چرچ میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ خدا مجھے برکت دے؟ خدا تو برکت دینے کے لیے تیار ہے، خدا کے پاس بہت ساری برکتیں ہیں، اس کا اچھا خزانہ اس کے اچھے لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لیکن کوئی اس قابل بھی ہو تو۔ اگر ہم حکم نہیں مانتے ہیں تو ہم مغرور ہوتے ہیں، شیخی باز ہیں۔ خدا کبھی نہیں بولتا کہ ہم نے گناہ کیا ہوا ہے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، وہ سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے گناہ کر کے کہ آج جو کچھ بھی میں نے کیا اس کا کسی کو تو شاید نہ پتہ چلے، یہ حقیقت ہے۔ کسی سے تو ہم چھپ سکتے ہیں لیکن خدا سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ خدا سب کچھ دیکھتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ گناہ ہماری سرشت میں کوڑ ہے اور یہ پھیلتا ہی جاتا ہے۔ اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، گھروں میں غربت، غلاظت اور بے چینی آ جاتی ہے۔ گناہ سے بہت کچھ خاندانوں میں ہوتا ہے، خاندانوں کے خاندان برباد ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی ہے۔ پھر جب کوئی حل نہیں نکلتا تو ہم دعا کے لیے جاتے اور کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے، ہر مسئلے کا حل دعا کے اندر ہے، لیکن سب سے خوبصورت اور ضروری بات یہ ہے کہ ان تمام مسائل کے حل کے لیے خدا کی تعلیم ہے۔ خدا کی حضوری میں اپنی اس کمی کو، اپنی اس کمزوری کو مان لے، اقرار کرے۔ بہت بڑی بڑی برکتیں جو ہے وہ ہماری چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کے باعث کی ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہوتی ہیں اور وہ ان کمزوریوں کو دور نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت بڑی برکات کو روکے ہوئے ہوتا ہے۔ رومیہ 10 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ گناہ کا اقرار کرنا، خدا سے معافی مانگنا تو زندگی کے تمام حصوں میں نجات، بحالی، تازگی اور خوشحالی آتی ہے۔ گناہ کا مطلب ہے تولا جانا اور کم نکلنا۔ ہم ایک حوالہ پڑھیں گے، دانیال 5 باب 22 سے۔ 5 باب میں پڑھتی ہوں آپ کے لیے۔ لیکن تو اے بیلشزر جو اس کا بیٹا ہے، باوجود تو اس سب سے واقف تھا، تو بھی تو نے اپنے دل سے عاجزی نہ کی، بلکہ آسمان کے خداوند کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا اور اس کی ہیکل کے ظروف تیرے پاس لائے، اور تو نے اپنے عمراء اور اپنی بیویوں اور گھروں کے ساتھ ان میں خوری کی، اور تو نے چاندی اور سونے اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی، جو نہ دیکھتے اور نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں، اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں۔ بس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے، منے منے تقسیلو فروسی، اور اس کے معنی یہ ہے، منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا، تقسیم یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ ہماری حالت بھی اس بادشاہی کی طرح ہے کہ گناہ کی وجہ سے اکثر خدا کی حضوری میں ہم بہت کم نکلتے ہیں، تولے جاتے ہیں تو کم نکلتے ہیں۔
پھر دانیال کو بلایا گیا اور دانیال نے تعبیر کی اور کہا کہ تو تولا گیا اور کام نکلا، تو مغرور ہے، باغی ہے، گناہگار ہے، خدا کی گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اسی رات وہ قتل ہوا اور اس کی بادشاہت اس سے جاتی ہے۔ اخبار 4 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو وہ ایک برہ لیتا تھا اور اس برے کی بڑی چھان بین کی جاتی تھی، اس کو دیکھا جاتا تھا، چیک کیا جاتا تھا کہ کیا یہ برہ بے عیب ہے، پاک ہے، قربانی کے لائق ہے، صحت مند ہے، کامل ہے، اس میں کوئی عیب تو نہیں۔ تو وہ شخص جو گناہ کرتا تھا اس برے کے اوپر اپنے ہاتھ رکھتا تھا، اور اس کے ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس شخص کے سارے گناہ جو ہیں وہ اس برے کے اندر چلے گئے ہیں، اور پھر اس کو مذبح پر قربان کر دیا جاتا تھا۔ اسی لیے لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، لیکن آج ہمارے لیے بہت ہی آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ یسوع مسیح کے کفارے کے باعث ہم ہر گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں، ہمیں ہر گناہ کی معافی مل جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی خدا کی حضور میں آئے، اور ہم جہاں بھی کہیں بھی کھڑے ہو کر جب بھی خدا کی حضوری میں پورے دل سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں تو خدا ہمیں نجات دے دیتا ہے۔ خدا نے ہماری نجات اور ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اس نے کسی بھی بکرے یا بچڑے پر اعتبار نہیں کیا، اور نہ ہی خدا نے بکرے اور بچڑے کے خون کو استعمال کیا، بلکہ اس نے اپنا بیٹا ہی دے دیا، اپنا بیٹا ہی قربان کر دیا۔ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے سب کو آیت آتی ہے، سب مل کر کلام کا اقرار کریں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، ہمیں کسی بکرے یا بچڑے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یسوع مسیح جو کمواری سے پیدا ہوا، اس لیے کمواری سے پیدا ہوا تاکہ اس کی نیچر میں گناہ کی آلودگی نہ ہو، وہ گناہ آلودہ نہ قرار دیا جائے۔ وہ گناہ کی حالت میں نہیں بلکہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہماری خاطر گناہگار بن گیا۔ ہمیں اور یسوع مسیح میں یہی فرق ہے کہ وہ بے گناہ تھا اور ہم گناہگار ہیں۔ ساری دنیا کی ہسٹری میں ایک ہی شخص ہے جو کہ بے گناہ ہے، اور وہ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ لکھا ہے، میں نے ابھی بولا کہ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہماری خاطر گناہگار بن گیا۔ ہم سب کے گناہ بدی اس پر لاد دی گئی اور صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ ہماری پوری غلاظت یسوع مسیح کو دے دی گئی، اس نے اپنے اوپر لے لی، اس کے منہ پر تھوکا گیا، کوڑے مارے، مار کھائی، کانٹوں کا تاج پہنا، ہاتھ پاؤں میں کیل، پسلی میں نیزہ، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ اور لکھا بھی ہوا ہے کہ اس نے آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیا اور صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مریں اور راست بازی کے اعتبار سے زندہ رہیں، اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اور آخرکار صلیب پر یہ کہا تمام ہوا، اور اپنی جان دی اور تیسرے دن جی اٹھا۔ صرف وہ جی ہی نہیں اٹھا بلکہ کامل طور پر پوری قدرت کے ساتھ جی اٹھا۔ مردے تو لیشا اور ایلیا نے بھی جلائے، زندہ کیے، اٹھائے، لیکن یسوع مسیح غیر فانی حالت میں یعنی کبھی نہ مرنے کی حالت میں جی اٹھا، اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت آج ہم سب کی زندگیوں میں کام کرتی ہے۔ اسی قدرت سے ہی ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور ہم شفا پاتے ہیں۔ خدا آپ کے ساتھ
आमीन। यकीनन आपके दिलों को खुदा के कलाम ने छुआ होगा, और जो छूता है वो आपको पाक भी करता है। जो पाक हो जाते हैं तो दूसरों के लिए फिर शिकायत और तकरार से बात रहती है। आइए प्रस्तुत करें दिया उठाए। चाहती है
آمین. ہم اس بات کا اقرار کریں کہ ہم گنہگار ہیں اور بدلنے کی کوشش کریں. تبدیل شدہ لوگوں کو خدا برکت دیتا ہے. عادت ہم بدلتے ہیں، حالات خدا میں. بعض کا آتا ہے آپ جو کرتے ہی رہتے ہیں، شکایت کرتے رہتے، تکرار کرتے رہتے، اور یہ ایسی کمزوریاں ہیں کہ خدا کو کام نہیں کرتے. گناہ جو ہے چھوڑیں گے، پھر جو ہے خدا کام کرتا ہے. آنکھیں بند کریں اور دعا کرتے ہیں جو آپ کے وقت کے لیے جو آپ نے دیا، مسلمانوں کے لیے جو آپ نے دیے. قربانی تیری ساری کرے آپ ہو قبول. قربانی تیری ساری کرے آپ ہو قبول. تیرا تیریاں نوریوں یاد کرے گا. تیرا تیریاں نوریوں یاد کرے گا. بخشے گا تینوں سب جو تیرے دل میں ہے مراد. بخشے گا تینوں سب جو تیرے دل میں ہے مراد. پورا کرے گا وہ تیرا مطلب ذرا ذرا. پورا کرے گا وہ تیرا مطلب ذرا ذرا. آمین آمین. خدا آپ کے عزیز نذرانوں کو، آپ کی خدمت کو، محبت کو جو آپ خدا کی دکھاتے ہیں، خدا کے لیے قبول کریں. اور اس مہینے کے ساتھ بات کے لیے خدا چڑھائے اور آپ کی مدد کرے. آگے بات کریں تو میڈم دعا کریں. خدا مجھے باپا خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ہر اس دن کے لیے جو تو نے ہم سب کی زندگیوں میں بخشا. اور یہ تیرا فضل ہوا، تیرا رحم ہوا، یہ تیری محبت ہے کہ ہم سب آج بھی یہاں پر موجود ہیں اور ہم سب تیرے رحم کے طالب ہیں. خدا تیرے لوگ تیرے گھر میں آئے ہیں اور تیرا کلمہ ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا اور یہ روٹی کا گھر، خوراک کا گھر تیرے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہے. خدا یسوع کے نام میں میں دعا کرتی ہوں کہ اپنے لوگوں کے بوجھ اٹھا. خدا تو نے کہا کہ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پہ برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا. یسوع کے نام میں خدا میں دعا کرتی ہوں کہ ہر قسم کی بیماری، کمزوری کسی بھی شکل میں ہے تو تیرے لوگوں کے بدنوں سے یسوع کے نام سے نکل جائے. گھروں کے اندر سے ہر قسم کے پرابلمز، ہر قسم کے مسئلے، خاندانی بوجھ، اولاد کا بوجھ، خدا روپے پیسے کی کمی کسی بھی شکل میں ہے، تیرے لوگ جس مقصد کے لیے بھی یہاں پر آئے ہیں، تیری حضوری میں آئے ہیں، تیرے پاس آئے ہیں اور تیرے طالب ہوئے ہیں. تیرے کلام میں لکھا ہے کہ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں اور خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ. تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اے خدا کے طالبوں تمہارے دن زندہ رہیں، کیونکہ خداوند محتاجوں کی سنتا ہے اور اپنے طالبوں کو فقیر نہیں چاہتا. خداوند یسوع کے نام میں پر امید ہوں کہ جتنے لوگ بھی خداوند اپنی ضروریات کے لیے، اپنے مسئلوں کے لیے، اپنی شفا کے لیے، اپنے بچوں کی ترقی اور بحالی کے لیے
اپنے اپنے خاندان میں تمام مشکلات کے لیے جو کسی بھی شکل میں ہیں تیری حضوری میں آئے ہیں، تیری طرف انہوں نے دیکھا۔ تو لکھا ہے میں خدا ان کا طالب ہوا اور اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تیرے کلمے سچے ہیں، ہم تیرے کلام کو لے کر تیری حضوری میں آتے ہیں۔ تیرے لوگوں نے تجھ سے دل لگایا ہے اور تو نے کہا چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ تیرے لوگ چھڑائے جائیں، بحال کیے جائیں، آزاد کیے جائیں۔ یسوع کے نام میں آسمانی اور زمینی تمام برکات خدا تیرے لوگوں کو حاصل ہوں جو آج کے دن میں اور ہمیشہ تیرے گھر میں آتے ہیں، تیرے رحم کے طالب ہوتے ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کو دے، تو غریبوں کے لیے آ گیا، کمزوروں کے لیے آ گیا۔ یسوع کے نام میں خدا آج کے دن میں تیرے لوگ بحال کیے جائیں، برکت پائیں، شفا پائیں، زندگی پائیں، ان کے خاندانوں میں بحالی آئے، ترقی آئے، کیونکہ آج کا کلمہ دے دیا گیا ہے کہ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے اور ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کرے تو بحال کیا جائے گا۔ تیرے لوگوں نے یقیناً توبہ کی ہے، خدا تو اپنے لوگوں پر رحم کر، ان کی بڑی مدد کر، اپنا دانا ہاتھ جو تیرا قدرت سے معمور ہاتھ ہے اپنے لوگوں کی طرف بڑھا، ہم سب کی مددگار یسوع کے نام میں۔ میڈم نے دل سے دعا کی ہے تو اس میں سے قوت نکلی ہوگی ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ جس نے دھرتی آکاش بنایا، تیری مدد نور آپ آیا، جس نے دھرتی آکاش بنایا، تیری زندگی میں رکھنا گانا، مدد گئی میں کس نوں پکارا، تیری زندگی میں رکھنا گانا، مدد گئی میں کس نوں پکارا۔ ان کے لیے آگے مل کر بولیں گے خدا تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خدا اپنا چہرہ تیری طرف توجہ کرے۔ دوبارہ بولیں خدا تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خدا اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خدا اپنا چہرہ دے کر متوجہ کرے، اور سلامتی بخشے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان بیٹا اور قدس کا ہو، سلام علیکم اور فضل خدا تیرے ساتھ ہے، ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل اور شراکت ہمیشہ آپ پر، بندوں پر، ہم سب پر دینے کے لیے دعا کی سب آمین۔ سب کو سلام، تھینک یو۔